نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنا ہے کہ سعودی حکومت نے تبلیغ پر پابندی لگا دی، تو یہ تبلیغ پر پابندی تعجب والی بات نہیں ہے۔ جو تعجب والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو وہاں پر علماء ہے، خاص طور پر جو ریالی علماء ہے، ریال والے علماء سارے جانتے ہیں جو ریالی علماء ہوتے، تو وہ ریالی علماء اس خطبے سے بہت زیادہ خوش ہیں کہ بھئی دعوت کے کام کے خلاف بات کرنے کا ہمیں موقع ملا۔ تو دعوت کا کام یہ تو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ دعوت کا کام کیا ہے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت وہ ایسی محنت ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے والی محنت ہے۔ وہ لوگ جو گانا بجانے والے تھے، وہ لوگ جو ڈاکہ ڈالنے والے تھے، وہ لوگ جو سود کھانے والے تھے، وہ لوگ جو علماء کے خلاف باتیں کرنے والے تھے، تبلیغ کی محنت سے اللہ رب العزت نے ان کی زندگیوں کو بدلا۔ ایسے کافروں کو، مشرکوں کو اللہ رب العزت نے اس کام کے ذریعے سے ہدایت دی۔ یہ تو کسی سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ریالی علماء خوش ہو رہے ہیں اور اپنے خطبوں کو بڑا چڑھا کر جو نا تبلیغ کے کام کے اوپر جو نا بات کر رہے اور اس کے خلاف بات کر رہے، تبلیغ والوں کے خلاف بات کر رہے، تو یار میں ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ یہ ہے کہ سعودیہ حکومت وہاں پر ابھی جو یہ ماشاءاللہ اللہ معاف فرمائے، یہ جو سینما بنے، یہ جو سٹیج سجے اور ہندو اداکار اور انڈیا کے اداکار آئے اور انہوں نے وہاں پر ڈانس کیے اور 80,000 سے زیادہ کے مجمع نے ان کو سنا، تو ایک ریالی ملا کو میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے ان کے خلاف بات کی، ان پر لب کشائی کی، بات کی کہ بھئی یہ غلط ہے۔ کون سے عالم نے کی بات سوائے ان علماء کے جو الحمدللہ پاکستان کے علماء ہے اور جو ہندوستان کے علماء ہے، جنہوں نے ڈٹ کر بات کی، ہر موقع پر بات کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں۔ تو میں ان علماء کو سلام پیش کرتا ہوں جو حق کے ساتھ کھڑے، نہ کہ ان ریالی علماء کے ساتھ جو صرف ریال کی وجہ سے، ایک ریال کمانے کی وجہ سے حق بات نہیں کر سکتے۔ ابھی دیکھ تبلیغ کی بات آئی تو کیسے کی، لیکن جب بات آئی ملک کی سطح پر، ایک ایسا ملک یار جہاں پر اللہ کا گھر ہے، جہاں پر حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ ہے، یار کچھ شرم کرے، حیا کرے۔ ایسے ملک میں جو نا یہ کام ہو رہے ہیں، یار ہم تو اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے وہاں پر آتے ہیں، یار ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اچھا، اور عجیب سی بات ہے، جو مقدس مقامات ہے وہ مقامات مٹاؤ، گراؤ، اور سلمان خان اتنا جو نا ایک بڑی شخصیت ہے کہ بھائی اس کے ہاتھوں کے نشانات نمونے کے طور پر لگاؤ۔ میں حیران تو یہ ہوں کہ ان نشانات کو رکھ کے کیا کریں گے یہ لوگ؟ ہو سکتا ہے کل ان کی پوجا بھی شروع کرے، ان کو چومنا بھی شروع کرے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ ریالی علماء اس دن سے ڈرے کہ جب اللہ نہ کرے یہ لوگ سلمان خان کے ان نقوش کو چومنا شروع کر دے جو ان کے ہاتھوں کے نقوش بنے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کو ہدایت نصیب